صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال دعا لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یؤتینی اللہ الحکمت مرتین رواہ الترمذی. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے 2 مرتبہ یہ دعا کی کہ پروردگار مجھے حکمت عطا فرمائے. دانش مندی، سوجھ بوجھ، فہم و فراست، اس کی خصوصی دعا فرمائی تھی کہ اللہ ابن عباس کو نصیب فرمائے. اور وہی بیان کرتے ہیں حضرت ابن عباس کہ میں نے 2 مرتبہ جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا ہے اور 2 ہی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے دعا فرمائی. یہ خصوصی دعا کا تذکرہ فرما رہے ہیں. جو خصوصی دعا صرف انہی کے لیے فرمائی تھی، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو بہت ترجیح دیتے، بہت اہمیت دیتے تھے. بلکہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خاص نصیحتیں فرمائیں. ان کو اپنے ساتھ سواری پہ سوار کیے رکھا. مینا مزدلفہ میں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پہ سوار تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خصوصی ہدایات جاری فرما رہے تھے، خصوصی دعائیں فرما رہے تھے. اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سارے گھرانے کے لیے بھی دعا فرمائی. بلکہ اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو، ان کے والد ابن عباس کے، ان سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پیر والے دن سارے آنا میرے پاس. آپ نے بھی آنا ہے، اپنی اولاد کو بھی لے کے آنا ہے. میں آپ کے لیے خاص دعا کروں گا. پھر جب پیر کا دن ہوا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے آئے اپنی اولاد کو بھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے لیے دعا فرمائی. پہلے ہی بتایا کہ وہ دعا نفع دے گی، آپ کو بھی نفع دے گی، آپ کی اولاد کو بھی نفع دے گی. پھر جب وہ پیر والے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی اولاد کو لے کے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے اوپر ایک کپڑا ڈالا اور پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا فرمائی اللہم اغفر للعباس وولدہ مغفرۃ ظاہرۃ وباطنۃ لا تغادر ذنبا. پروردگار عباس کو بخش دے، ہر طرح کے ان کے ظاہری باطنی سارے گناہ بخش دے، ان کے بھی، ان کی اولاد کے بھی. ایسی بخشش فرما جو بخشش کسی گناہ کو باقی نہ چھوڑے، یعنی سارے ہی گناہ بخشے جائیں. اللہم احفظہ فی ولدہ، پروردگار عباس کی ان کی اولاد میں حفاظت فرما، یعنی عباس کا سایہ ان کی اولاد پہ قائم رہے. اور ایک روایت میں تو یہاں تک ارشاد ہے پروردگار اجعل الخلافۃ فیہم باقیہ، خلافت ان کے اندر باقی رکھنا، ان کے اندر یعنی عباس کے بعد بھی خلافت باقی رہے. اللہم اجعل الخلافۃ باقیۃ فی عاقبہ. یہی وجہ ہے کہ پھر بنو عباس خلافت ان میں بڑے عرصے تک رہی. مشہور خلیفہ ہارون الرشید وہ عباسی خلیفہ تھے، انہی کی نسلوں میں سے تھے. پھر اللہ نے اس دعا کا ایسا اثر دکھایا، ان کی اولاد خوب ہوئی اور ان میں بڑے عالم فاضل اور بڑے حکمران پیدا ہوئے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر تھا. یہ صرف دعا نہیں ہے بلکہ ہم سب کو بھی ترغیب ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک بھی کریں اور ان کے لیے دعائیں بھی مانگتے رہیں. یہ صرف ایک قصہ نہیں ہے بلکہ ترغیب ہے کہ ہم بھی اسی طرح اپنوں کو اپنے قریب کریں، اپنوں کے لیے خصوصی دعائیں مانگیں، اپنوں کی ترقیوں سے خوش ہوں. اللہ رب العزت صحابہ کے بارے میں ہمارے دلوں میں بھرپور عقیدتیں اور محبتیں پیدا فرمائے.